وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل اس مہینے کے تعلق سے آنے والی مجلس میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ اس مہینے میں ایک عظیم الشان جلیل القدر عالم ربانی اور مجتہد فقیہ اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے کی 2 تاریخ کو ہے۔ 2 شعبان المعظم کو امام اعظم کا یوم وصال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں اور دیگر اپنے اعمال ادا کرتے ہیں، ان سب میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ اور روزہ رکھنے کا طریقہ، قربانی کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، یہ سب ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے۔ آپ امام مجتہد ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ 4 امام ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، کسی ایک کو فالو کرنا اور ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے۔ سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں اور امام احمد ابن حنبل ہیں۔ یہ 4 امام ہیں۔ امام اعظم کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے، امام مالک کے جو فالوور ہیں ان کو مالکی کہا جاتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 4 کے مقلدین پائے جاتے ہیں۔ ان 4 کے مسائل پر اور ان 4 کے بتائے گئے احکام پر عمل کرنے والے مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت اور کئی صدیوں سے آج تک اور قیامت تک سب سے زیادہ مقلدین اور سب سے زیادہ ماننے والے اگر کسی امام کے ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین پائے جاتے ہیں۔ ہم 4 اماموں کو برحق جانتے ہیں، 4 ہمارے امام ہیں، لیکن 4 کو حق پر جانتے ہوئے تقلید صرف ایک کی کرنی ہے، 4 کی ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ نماز کے اندر امام شافعی کی تقلید کر دی، روزے کے اندر امام اعظم کو مان لیا اور قربانی کے اندر امام مالک کو مان لیا اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں امام احمد حنبل کو مان لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب مسائل کے اندر ایک ہی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ،
زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، عمرہ ادا کرنے کا طریقہ، یہ سب ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے امام ہیں کہ آپ نے کوفہ کے اندر آپ پیدا ہوئے، کوفہ جو عراق کا شہر ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ نے 4000 علماء اور مشائخ سے علم دین حاصل کیا۔ آپ کے استاد کتنے ہیں؟ 4000 علماء اور مشائخین سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بھی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ کی صحبت پائی، اور بالخصوص حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 3-4 صحابہ کرام ہیں جن کی خدمت میں آپ رہے، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے حدیث پاک روایت کی، اور بہت سارا علم دین آپ نے ان سے حاصل کیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے۔ کیا نام ہے؟ نعمان۔ آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، نعمان ابن ثابت۔ آپ کے دادا جان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب امام اعظم کے والد گرامی کی ولادت ہوئی حضرت ثابت کی، تو آپ کے دادا جان اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لے کر مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت مولائے کائنات نے آپ کا نام رکھا، اور اپنے دہن مبارک سے آپ نے منہ سے لعاب دہن نکال کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن دیا۔ انہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پوری دنیا کا امام بن گیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے صرف ہم مقلد نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی سیرت پڑھیں۔ خواجہ غریب نواز ہیں، داتا گنج بخش علی اجویری ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، سالار مسعود غازی ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے، اور سب نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے مسائل پر عمل کیا، ان کو فالو کیا، اور ان کے مقلد بنے رہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث سے خود ہی مسائل نکال لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن سے مسائل نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور حدیث پاک سے مسائل نکالنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آیت کا ظاہری معنی کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے مراد کچھ اور ہے۔ اگر ہم اور چلتے پھرتے ہر انسان اگر چلتا پھرتا قرآن اور حدیث کا ترجمہ کرنے لگ جائے، اس سے مسائل نکالنے لگ جائے، تو وہ ہدایت نہیں پائے گا بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ آج جو ہم قرآن و حدیث سے مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں، مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، تو کوئی بھی قرآن اور حدیث سے خود مسائل نکالتا نہیں ہے، بلکہ جو مسائل ہمیں نکال کر امام اعظم نے دیے ہیں ہم وہی مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی آج بھی قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسا امام، اللہ تعالیٰ نے جنہیں 100 سے زیادہ علوم عطا فرمائے تھے، اتنا بڑا عالم ربانی، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے خود کے مجتہد ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت بھی امام اعظم کے مقلد تھے۔ خود کو اعلیٰ حضرت بھی ہمیشہ حنفی لکھتے تھے، اور امام اعظم کے مسائل جو بتائے ہوئے تھے وہی آپ نے لوگوں کو بتائے۔ تو آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ غیر مقلدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن سے مسائل نکال لیتے ہیں، ہم حدیث سے مسائل نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے صرف عربی لینگویج کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے۔ بہت سارا اس کے اندر علوم بھی ہونے چاہیے، بہت سارے فنون کا وہ ماہر بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کوئی قرآن و حدیث سے مسائل نکال پاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں،
فقیہ ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کس طرح لوگ جو ہے خود قرآن سے مسائل نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب وہ مسائل نکالتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اب بتاؤ قرآن کے ذریعے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ قرآن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق بغیر علم کے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالیں گے اور ان کے پاس علم ہوگا نہیں، پھر وہ اسی پر عمل کریں گے اور اس طور پر وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کا دعویٰ نہ کرے۔ آج کل تو کچھ لوگ سعودی جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے، 2-4 سال وہاں رہ کے آ گئے اور وہاں کی زبان جو ہے عام طور پر جو زبان وہاں بولی جاتی ہے جس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مارواڑی عربی جو وہاں کی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں، مادری زبان جس طرح ہم بولتے ہیں اپنی زبان کے اندر، وہ جو ہے عربی زبان سیکھ کے آ جاتے ہیں اور واپس ہندوستان میں آ کے کہتے ہیں کہ میں عربی سیکھ گیا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن سے میں خود مسائل نکال لیتا ہوں۔ حالانکہ قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے شافعی تھے، انہوں نے اس طور سے جو ہے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہمیں کسی جو ہے امام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم حدیث سے خود مسائل نکال لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر کر لے۔ وطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی طاق ادا کر لے۔ طاق یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9۔ استنجا کرنے کا یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، لیکن وہ جو کسی امام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا میں نہ امام شافعی کو مانتا ہوں نہ امام اعظم کو مانتا ہوں، بلکہ میں خود حدیث سے مسائل نکالتا ہوں۔ تھے بہت بڑے عالم، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس حدیث پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ جب بھی استنجا کرو تو وطر کر لو، تو وہ جب بھی استنجا کرتے تھے، استنجا کرنے کے بعد وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد وہ وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ یعنی دن میں اگر انہوں نے 10 مرتبہ استنجا کیا تو 10 مرتبہ وہ وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ آپ جب بھی استنجا کرنے جاتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ وطر کر لیا کرے، تو میں اس لیے وطر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث کا ظاہری معنی تم نے مراد لیا ہے، یا مراد یہ نہیں ہے کہ جب تم استنجا کرو تو وطر کی نماز پڑھ لو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب تم استنجا کرو تو استنجا جو مٹی کے ڈیلے سے استنجا کیا جاتا ہے، پاکی حاصل کی جاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم مٹی کے ڈیلے سے پاکی حاصل کرو تو ڈیلے 2 مت لو، 4 مت لو، 6 مت لو، بلکہ اس کے اندر وطر لو، یعنی طاق ڈیلے لو۔ یا تو 1 ڈیلے سے استنجا کرو، یا 3 سے کرو، یا 5 سے کرو، یا 7 سے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈیلے لینے کے اندر، مٹی کا جو ڈیلا لیا جاتا ہے جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس ڈیلے لینے کے اندر تمہیں وطر کرنا ہے، طاق لینا ہے، یا وطر کی نماز پڑھنا مراد نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حدیث پاک میں ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے، قرآن شریف کے اندر ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے ہم سے کیا فرمایا، وہ اگر مطلب ہمیں جاننا ہے تو کسی امام کی تقلید کرنا پڑے گا، کسی امام کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب مسائل ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے ہیں۔ اتنے بڑے امام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ عطا فرمایا تھا، ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ اور کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی الجھ جاتا تھا، ہر دارالفتہ میں جاتا، ہر مفتی کے پاس جاتا، سب یہی کہتے کہ یہاں پر بھائی جو طلاق کے تعلق سے مسائل ہے تو طلاق واقع ہو گئی، یہاں پر قسم کے تعلق سے مسئلہ ہے تو یہاں پہ قسم ٹوٹ گئی، اس طرح کا جواب دیتے۔ لیکن جب وہ شخص گھوم پھر کر ہر جگہ جا کر امام اعظم کی بارگاہ میں آتا تو امام اعظم چٹکیوں میں اس کا مسئلہ حل فرما دیتے تھے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ
خلیفہ ہارون رشید کی بات ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج مغرب میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو میری سلطنت سے باہر نہیں نکلے گی تو تجھے 3 طلاق۔ اب خلیفہ ہارون رشید ہے، اس کی بیوی ہے زبیدہ ہے، اب یہاں پر اگر طلاق ہو جائے تو 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ بھی ایک بادشاہ ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے سلطنت تو بہت بڑی ہے، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے سلطنت سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، امپوسیبل تھا۔ سب مفتیان کرام کی بارگاہ میں سوال گیا، سب نے یہی کہا کہ اب جو ہے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ مغرب میں وقت بہت کم ہے اور مغرب سے پہلے پہلے زبیدہ جو ہے ہارون رشید کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جب یہ مسئلہ امام اعظم کی بارگاہ میں گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زبیدہ کو چاہیے کہ وہ مسجد میں چلی جائے، کیونکہ خلیفہ ہارون رشید کی حکومت اور سلطنت ہر جگہ ہے، مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ زبیدہ کو چاہیے کہ مسجد میں چلی جائے، اور جب وہ مسجد میں جائے گی تو ہارون رشید کی سلطنت سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی ہے، اور جب سلطنت سے باہر ہو جائے گی تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ یعنی جہاں کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے، جہاں کسی کا گمان نہیں جاتا ہے، ایسے ایسے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرمائے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا، لاہور کی سرزمین پر جن کا مزار مبارک ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے بھی پہلے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے آپ نے داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہ کر 40 دن رہ کر وہاں پہ چلہ کیا، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، وہ حضرت داتا گنج بخش ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ایک بہت بوڑھے شخص ہیں جن سے حضور محبت فرما رہے ہیں، حضور پیار فرما رہے ہیں۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ کون بوڑھے شخص ہیں جن سے آپ اس قدر محبت کر رہے ہیں جیسے کسی بچے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، جیسے کسی بچے کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اجویری یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضور کی بارگاہ کے مقبول ہیں۔ جب آپ حضور کے روضہ انور پر حاضر دیتے تھے، سلام عرض کرتے تھے تو واپس جالی مبارک سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم سلام عرض کرتے ہیں، واپس جواب بھی آتا لیکن ہم اس کو سن نہیں پاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے واپس اس قدر جو ہے جواب آتا تھا اے تم پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے فقیہ اعظم کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فلاں روایت لی ہے، فلاں روایت لی ہے، اس کے اندر جو ہے ان کی روایت بخاری کے اندر نہیں ہے، مسلم شریف کے اندر نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث روایت کی تھی، روایتیں ہم تک پہنچائی تھی، اس وقت نہ امام بخاری پیدا ہوئے تھے، نہ امام مسلم پیدا ہوئے تھے، نہ امام ترمذی پیدا ہوئے تھے۔ ان سب ائمہ سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر غیر مقلدین آج امام بخاری کو مانتے ہیں اور امام بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں اور ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کو کہیں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے۔ جتنے امام آئے، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابن ماجہ ہو، امام ابو داؤد ہوں یا امام جو ہے ترمذی ہوں، کوئی بھی امام ہو، ہر امام نے کسی امام کی تقلید کی ہے۔ اور امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی کے مقلد تھے۔ یعنی یہ تقلید کرنا شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو امام بخاری تقلید نہیں کرتے، امام مسلم تقلید نہیں کرتے، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی بھی تقلید
نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم کا مقلد بنایا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے، مذہب امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفی مذہب ہے، یہ مذہب وہ ہے کہ قیامت سے پہلے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے۔ شافعی مذہب بھی ختم ہو جائے گا، مالکی مذہب بھی ختم ہو جائے گا، اور امام احمد بن حنبل کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک جو مذہب باقی رہے گا وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جو نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے، تو انہی مسائل پر عمل کریں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بتائے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بڑا مذہب ہے، تو آپ کی بارگاہ میں ہمیں خراج محبت پیش کرنا چاہیے، اور آپ کے تعلق سے جو بھی مسائل اور آپ کی جو سیرت ہے اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے اور ان کی شخصیت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے۔ یہ وہ امام ہیں جن کا ہم پر کروڑوں